السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ نومبر کے ایک بہت ہی خوبصورت دن رابطے میں۔ آج میں ایک پاکستانی دلچسپ واقعے سے اپنے ویلاگ کا سٹارٹ کروں گا کہ بہاول نگر میں کوئی کانسٹیبل جو ہے وہ ایک طائفہ کے پاس جاتا تھا، کوئی مخبری ہوئی پولیس میں اور اس پر ریڈ کر کے اسے پکڑ لیا، معطل کر دیا۔ اس نے اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کیا اور وہ مقدمہ جیت گیا۔ اس نے طائفہ نے کہا جی یہ میرا خاوند ہے۔ آج سپریم کورٹ میں اپیل لگی ہوئی تھی۔ میں اس واقعے سے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رنڈی بازی ضرور کیا کریں، چکلے ضرور چلایا کریں، رنڈی بازی ضرور کیا کریں۔ اس پہ مشرف بھی کہتا تھا بالکل گرفتاری نہ ہو، بالکل ریڈ نہ ہو، اور مشرف نے اسی وجہ سے وہ جو دو ملوٹے تھے اور ایک ملوٹا قتل کر دیا تھا، لال مسجد والے قتل کیے تھے، کیونکہ یہ چکلا جون سا ہے نا، یہ نیشنل نشان ہے چکلا چلانا پاکستانی فوج کا، یہ نیشنل نشان ہے ان کا۔ جنرل رانی اور مریم نانی اور یہ سارے جرنیل پودیوں پہ چوتوں پہ ڈانس کرنے والے جرنیل ہیں، تو ان کو آج بہت اچھی سیکیورٹی پرووائڈ کی قاضی فائز عیسیٰ نے۔ ترمن اللہ کا اپنا بھی چکلا ہے جس پہ بڑی ایلیٹ آتی ہے، ڈرنک پارٹیز ہوتی ہیں، آئی کے لوگ آتے ہیں، اسلام آباد میں گیسٹ ہاؤس ہے ترمن اللہ کا۔ ان دونوں نے کہا جی آپ پرائیویٹ پراپرٹی میں جا کیوں سکتے ہیں، آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ مطلب وہ بیچاروں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا لیا، نہ وارنٹ نہ کچھ، اور فوج نے اٹھایا، پولیس نے کہا میں نے اٹھایا، ان کو بلا کے نہیں پوچھا جا رہا ہے، سرزنش کی جا رہی ہے۔ ادھر ایک جو بظاہر لگ یہی رہا ہے کانسٹیبل کی وہ طائفہ ہوگی، کیونکہ ایک ڈی آئی جی سلیم کو ریسٹ ہاؤس سے پکڑا تھا اکاڑا میں، آئی ریممبر میں ادھر تھا ڈپٹی ڈائریکٹر ان دنوں، تو اس نے بھی وہ نقاش ہو کر کے کر دیتے ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے، وہ بچا گیا تھا، مخرب پہ ہی وہ دوسری پارٹی نے پکڑوا دیا تھا۔ آپ ہماری سوسائٹی کے مورلز دیکھیں یار، آپ کہہ دیں لونڈیاں رکھنا بھی جائز ہے، یہ سارا کچھ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میں کہتا ہوں تو امریکہ میں سب سے اچھا قانون اگر دنیا کے کسی ملک میں یہ رنڈی بازی چکلا بازی کے خلاف ہے تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی صرف دو چیزیں بکتی ہیں، ایک اسلحہ اور دوسرا پروسٹیچیوٹس۔ باہر وہ کہتے ہیں باہر جاؤ، گند کرو، باہر ادھر نہ کرو۔ ادھر جیفری ایپسٹین پھنسا ہوا ہے، اور ذرا سا کیس ہو اور آپ کو وہ سیکشل ہیرسمنٹ اور ویمن ٹریڈنگ اور پتہ نہیں کیا کیا چکروں میں، وہ ایک بہت بڑی سوشلائٹ ماڈل تھی، پریزیڈنٹس کے ساتھ لنک تھی۔ دیکھیں امریکی مورلز آپ دیکھیں کتنے زبردست ہیں۔ ادھر ننگی عورت جا رہی ہے سڑک پہ، مجال ہے کوئی ہاتھ لگا دے۔ پاکستان میں کوئی جائے گی 10 لڑکے باقاعدہ ننگے ہو کے اپنی للی اس میں ٹکا دیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے نا جی۔ ہماری سوسائٹی مورلی بالکل گند کے ڈھیر میں چلی گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ الیکشن کچھ نہیں ہوئے بھی تو عمران خان فرض کریں 2/3 سے جیت جاتا ہے، اقتدار دے دے عمران خان کو، میرا نام بدل دینا، مورسی اور وہ یہ سیسی بڑے کلوز تھے، اور جب مورسی جیت گیا تو وہ سیسی نے کہا ادھر چل جا، دوڑ جا، میں تو کدھر ہے۔ اسی طرح الجیئرس کا تھا، بردرہڈ جیت گیا تھا 90 91 92 میں، اور الجیئرس کو جناب صاحب ادھر اقتدار ہی نہیں آنے دیا۔ میں انٹرنیشنل لو جب یورپ میں پڑھتا تھا تو ہالینڈ میں یہ بڑا ڈسکس ہوتا تھا کہ یہ کیا ڈیموکریسی ہے کہ جو جیتا ہے آپ اس کو اقتدار ہی نہیں دے رہے۔ اسی طرح مرسی کے اقتدار کا ہوا ہے، اسی طرح عمران خان کا ہو رہا ہے۔ عمران خان کو تو خیر اقتدار ملنے کا چانس ہی نہیں۔ کل وہ لوٹا سا حیدر مہدی کہہ رہا تھا کہ منیرہ مستری کبھی نہیں آنے دے گا، اور مجھے وہ کرٹیسزم دیکھ لیں، کل میں نے بلاک کیے، وہ ہمارے ایک ٹیچر تھے جسٹس عامر رضا، انہوں نے کہا جی کہ کل سے آپ 7 بجے
کلاس میں آ جایا کریں، اگر نہ آ سکے تو آپ زحمت نہ کیا کریں، کیونکہ کوئی 7-5 پہ آ رہا تھا، کوئی 10 پہ، کوئی 15 پہ، 20 پہ، ٹھیک ہے جی۔ اگلے دن دیکھا تو اور ہی زیادہ اس طرح کا میلہ لگ گیا، سارے لوگ ہی 7 سے 8 بجے تک ان کی کلاس ہوتی تھی، کوئی کلاس فلی 8 بجے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ کاش میں نہ کہتا، کاش میں یہ کل نہ کہتا کہ میں کامنٹس آف کر رہا ہوں۔ انہوں نے ٹٹی کرنے والوں نے لمک لمک کر اینٹائی مسلم جو ہیں، ہندو اور سکھ، انڈیا سے مجھے بڑی شدید نفرت ہے۔ کئی دفعہ مجھے ادھر اچھا کپڑا مل جاتا ہے میسیز پہ، میڈ ان انڈیا لکھا ہو، میں اٹھا کے پھینک دیتا ہوں، وہ مجھے نیچے وہ کہتی ہے ادھر جو پھر رہی ہوتی ہیں کہ یار آپ اس طرح پھینکتے کیوں؟ آئی ہیٹ، مجھے پوری انڈین نیشن پہ 1.5 ارب کی پہ لعنت ہے کہ مودی جیسے بڑوے کتے کے بچے کو آپ نے لیڈر مانا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، میں اس کریشن کے خلاف تھا، میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم سب اکٹھے ہوتے تو مسلمانوں نے ناطقہ بند کیا ہوا ہونا تھا۔ آج ہم اکیلے کر دیے، ہمارا تو شیعہ سنی میں بٹوارا کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم میں پوٹینشل ہے، کیونکہ ہم میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نر کے بچے ہیں، اور یہ بیچارے انڈین سکھ، ہر فراڈ کے پیچھے یو ایس اے میں سکھ ہوگا، وہ ممبر پارلیمنٹ کو بھی دلہ سا پھنسا دے گا، باقیوں کو بھی کتا سا حرامزادہ پھنسا دے گا سارا۔ ٹھیک ہے جی، بہت ریئر مسلمان ہوں گے۔ ہاں، ادھر منینڈیز ایک ایجپشین مسلمان کی وجہ سے سینیٹر منینڈیز پھنسا ہے، اس کی کرپشن کی وجہ سے، تو بڑا شوق ہے۔ پتہ نہیں مجھے، وہ رضی صاحب ہیں ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ چوہان صاحب آپ کامنٹ آن ہی رکھیں، میں جواب دیا او بھائی، کون ان کو دلوں کو جواب دینے کا، کس کے پاس ٹائم ہے ان کتوں بلوں کو، ان کی لدیں، ان کا گوں سنبھالنے کا؟ بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ یار آپ جس کو سننا چاہتے ہیں سنیں، دفع ہو، جس کی بنڈ چاٹنا چاہتے ہیں چاٹیں، روز دن رات چاٹا کریں۔ طارق جمیل کی بنڈ کو چوک میں رکھ دیں مینار پاکستان اور کہیں جی 1 لاکھ لوگ چاٹ کے، بلکہ طارق جمیل کو تو چاہیے یہ کہ 1 لاکھ روپیہ دیں، بنڈ چاٹیں اور جنت میں جائیں۔ یار عجیب ہی فضول قسم کے۔ آج میں نے، آپ دیکھ رہے ہوں گے ادھر تھمبنیل پہ، میں تھوڑا سا نا آپ کو ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مسلم فلاسفرز پہ۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے ایرسٹوٹل اور پلیٹو کو بڑا رگیدہ ہے، تو یس، اور کل بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ چائنا کی بیجنگ یونیورسٹی میں کچھ پروفیسرز نے کہا کہ ایرسٹوٹل تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، دیر از نو ریکارڈڈ ایویڈنس، یہ تو سارا گھڑا ہوا ہے، کنڈیشننگ کے لیے گھڑا گیا۔ یہ 400 کتابیں تو اس نے لکھی نہیں، جو کہ بہت بڑا گریک پولیمیتھ ہے۔ ایرسٹوٹل ایک بہت بڑا گریک پولیمیتھ، اور ہم احسن اقبال کو بھی مذاق میں ارسطو کہہ دیتے ہیں، اور تو بڑا ارسطو ہے۔ چین نے کہا جی جاؤ بڑھو، یہ کوئی کسی کھاتے میں نہیں ہے، یہ تھا ہی نہیں، یہ ہمیں ایک بدماش کو کہ انہوں نے کہا ہے لزاؤ بھی ایک بدماش، ایک ایسے ہی تھا، ریکارڈڈ نہیں۔ اب اس چیز پہ آ گئی ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈڈ نہیں ہیں تو یہ ہے ہی نہیں ہے۔ وہ جو شیکسپیئر کا کہا جاتا تھا کہ ویدر یہ بندہ کوئی ایک تھا یا ایک کریٹڈ چیز تھی، کسی ایک موومنٹ تھی جس کو اظہار دیا گیا ان ڈراموز کی صورت میں۔ الکندی سے یہ 9 سینچری میں یہ تحریک عباسیدس کے دور میں شروع ہوئی تھی، ان کی فلاسفرز کی۔ واٹ بیوٹیفل فلاسفرز دے ور۔ یہ ابن رشد پہ ختم ہوئی تھی کوئی 12ویں صدی میں۔ کیا کلاس تھی ان کی، کیا تھاٹ تھا ان کا۔ کندی کا سٹارٹ دیکھیں، سٹارٹ ہی ایرسٹوٹل کو جوتے مارنے والا تھا الکندی کا۔ اس کی ایک بہت اچھی کوٹ ہے، میں نے ادھر تھم نیل بھی لگائی ہے، میں اردو ترجمہ کر دوں گا جن لوگوں، ٹو ڈسارم اے زیلوٹ، مطلب جو ایک بہت زیادہ ایکسٹریمزم میں اور اس میں پہنچ گیا ہے، ٹیچ ہم ٹروتھ بائی پریسیپٹ، اس کو اپنی ایگزامپل سے سچ باندھو۔ طارق جمیل کتے کے بچے، اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ، دلے پریسیپٹ سے اس کو سکھاؤ۔
اور اسلام لاؤ. پھر اینڈ مائلڈنس بائی ایگزامپل, ہمبلنس, مائنڈنس بھی اپنے ایگزامپل سے سکھاؤ کہ ہم بڑے پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں. یس, کئی نان مسلم ادھر مجھے بڑی محبت کرتے ہیں بیکاز آف مائی پریسیپٹ, بیکاز آف مائی ایگزامپل. یہ فلاسفرس تھے. اور اسی کا ایک ہے کریشن پہ بہت اچھا اس کا ہے کہ یہ جو کریٹیوٹی ہے اور یہ جو اس نے ایکچولی اس پہ یہ جو اپنا کنڈیشننگ کے خلاف اور ایرسٹوٹل کے خلاف کیا یہ العربی کو تو بدنام کر دیا. تو وہ چائنیز کا میں پڑھ رہا تھا, جن claims there is no written record from before the 13th century. 13ویں صدی سے پہلے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے that can prove Aristotle's existence. یہ جو رینائساں اور 13ویں صدی اس میں ایرسٹوٹل کی کتابیں لکھ دی گئیں. If he existed more than 2000 years ago, could not have written hundreds of books containing millions of words before the arrival of paper in Europe in the 11th century. کہ اس کتے نے اتنی کتابیں کیسے لکھ دیں اور اتنے ملین صفحے؟ دو نا جواب اس کا. لذاؤ نے تو کوئی کتاب لکھی نہیں تھی نا, وہ تو ایک پیغمبروں کی طرح تھا, ایک فلاسفر ٹائپ تھا. اب اس پہ بھی میری پینٹ اتارنا پیغمبر کہہ دیا ہے. Aristotle just popped up, and what made it more suspicious was that he seems to have an all-encompassing body of knowledge ranging from optics and ethics to economics and politics. اور ہر جگہ ہی پولیمیتھ, ان کو پولیمیتھ کہتے ہیں. ویسے یہ مسلمان فلاسفر بہت اچھے پولیمیتھ تھے. ان بیچاروں کا مسلمان ہونا ان کو مروا گیا, ویسٹ نے پک اپ نہیں کیا, ویسٹ مسلمانوں کو کرش کر رہا تھا, وہ ان کو گریک فلاسفرز کو آگے لے آئے. ادروائز یہ مسلم فلاسفرز الکندی سے جو تحریک شروع ہوئی تھی اور جو تحریک میں کہتا ہوں کہ آگے اس تک گئی, اپنا ابن رشد تک گئی, لولی تحریک. پھر یہ جو میں کل گھڑیاں آگے کرنے کا کہہ رہا تھا, یس اس پہ بڑی ڈیبیٹ ابھی تک جاری ہے. میں تو دیکھیں امریکہ کو یہ گھڑیاں آگے کرنے کی وجہ سے پسند نہیں کرتا, اور میں اس سٹیٹ میں منتقل ہونا چاہتا ہوں جہاں وہ نیچرل وہ ٹائم زونز جو ہیں ان میں رکھا ہوا ہے. ایریزونا ہے, ہوائی ہے, باقی ہیں. فلوریڈا ویسے ٹائم سیونگ کوئی پورا سال چلانا چاہتا ہے کیونکہ فلوریڈا کمرشل ہے, اور ادھر وہ اپنا والٹ ڈزنی وغیرہ یہ سارے. تو امریکن اکیڈمی آف سلیپ میڈیسن از the medical association whose professionals advocate for policies that improve sleep health. On Tuesday, the academy released a statement calling on the US to eliminate daylight saving time completely, stating that standard time best support health and safety as it aligns with people's natural circadian rhythm. Undergoing the time switch itself raises the most concerns. ٹھیک ہے نا جی, جو میں نے کہا ہے کہ نیچرل, اور میں تو ٹیونڈ ہی نیچرل ہوں. آج کل عشاء جلدی ہو جاتی ہے, کل میں مغرب کے تھوڑی دیر بعد عشاء پڑھ لی تھی اور میں سو گیا تھا. اینڈ گیٹس اپ ارلی. اب تو وقت ادھر 4:45 سورج غروب ہوا کرے گا. نیچرل لائف سٹائلز میں چلے جائیں, آپ جیت جائیں گے. ٹروتھ پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. ایگزامپلس کسی کی دیکھ لیں اگر ہیں, اسوہ حسنہ از دا بیسٹ ایگزامپل, پریسیپٹ وہ بیسٹ تبلیغ ہے. اور باقی یہ جو سکھ ہندو بکواسیں گرو شروع کرتے ہیں, یہ ساری ربش ہے, ربش ہے. جیدو کرشنا مورتی ہندوازم کو اتنا رگیتا تھا جس کو سب ریلیجنس کو وہ رگیتا تھا, ٹھیک ہے نا. ان کے ڈرامے, بدماشیاں, شو بازی, کمرشلزم. وہ جیسے میں نے کہا کہ حیدر مہدی نے کہا کہ کبھی نہیں آنے دینا, میں پھر کہوں گا آپ نے کوئی پریکٹیکل بچے یہ لوگ میں تب نہیں بتایا تو آپ نے کوئی بچے. میں ادھر پریکٹیکل دلے کے بچوں, ادھر کونسلیٹ کتے کے بچوں گیا تھا. میں نے 1 لاکھ بندہ اکٹھا کرنے کا کہا تھا. ابھی بھی پاکستان ہمارا موومنٹ میں نے بنائی ہے, ابھی بھی میرا چیلنج ہے کتے کے بچوں, بتاؤ محیط پیرزادہ, حیدر مہدی, عادل راجہ اور صابر شاپر کو, چلیں میرے ساتھ. ایک جہاز میں ہم 5 ٹریول کریں گے. ہمیں بہت سارے لوگ میرے زیادہ لینے آئیں گے. ان کے تو ہوائی ہے نا, وہ 18 ملین جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں,
آج جو جنوں رضائیاں میں بیٹھتے ہیں نکلے ان گندوں سے، ٹروتھ کی طرف آئیں. And truth is very clear like the sun behind me, the clear blue sky. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے